مشہور تاریخ کا وہ ایک ایسا باب ہے کہ جس میں نواسۂ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے طریقے سے شہید کیا گیا جس کی نظیر پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہیں، اور جو لوگ پانی پیتے رہے وہ دنیا کی نظروں میں مر گئے، کہ آج یزید اور اس کی فوج کے نام لینے والے ماں سوائے چند لوگوں کے اور نہیں ہیں، جبکہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم اور لازوال قربانی کو آج بھی صرف مسلمان نہیں بلکہ دیگر اقوام کے جو لوگ ہیں وہ بھی یاد کرتے ہیں۔ اصل چیز یہ دیکھنا ہے کہ حضرت امام علی مقام کا فلسفہ شہادت کیا تھا، آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو مجبور کیا، اور آپ نے اپنی جان کی اور اپنے اہل و عیال کی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کربلا کے میدان پہنچ گئے اور آپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک وہ فلسفہ شہادت پہنچانا بڑا لازمی ہے۔ تو اگر فلسفہ شہادت کی بات کی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت نے ہمیں بتایا کہ ہم نے بحیثیت مومن اور مسلمان حق پر ڈٹ جانا ہے، اور چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں ہم نے حق کا راستہ نہیں چھوڑنا، باطل کے آگے سر نہیں جھکانا، اور نہ ہی اس کی تائید اور توثیق کرنی ہے، چاہے اس معاملے میں پوری دنیا زمانہ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ امام علی مقام نے جو شہادت پیش کی اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ تمام آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اتنی بڑی آزمائش میں صبر و استقامت سے کام لینا اور اپنے پیاروں کے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، تو یہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، استقامت کا دین کے اوپر درس دیتا ہے، کہ یہ نہیں کہ نامساعد حالات آئے اور آپ دین کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اسی طرح ایک توکل کرنا بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ موت سامنے کھڑی تھی، سر پہ منڈلا رہی تھی، پھر بھی امام علی مقام نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یزید ملعون کی بیعت نہ کی۔ تو یہ ان کا توکل تھا اللہ کے اوپر کہ مجھے اس سے اچھی زندگی میسر آئے گی۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمیں امام پاک کی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ جب معاملہ دین کی سربلندی کا ہو تو پھر آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے خون کو اور اپنے پیارے کے خون کو اگر بہانا پڑے تو آپ نے اس سے دریغ نہیں کرنا، اور دین کی سربلندی کو مد نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح یہ پیغام آپ نے دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اسی معاملے میں ہے تو لہٰذا اس کے لیے میرا سر بھی حاضر ہے۔ اور اس سے میں یہ چیز بھی امام علی کا مقام بتا کے کہ اگر دین اور اپنی جان میں سے کسی ایک چیز کو چننا ہو تو وہ اللہ کا دین ہے، اس کی سربلندی کے لیے آگے چلنا ہے۔ اور جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی فاسق و فاجر کے سامنے سر نہیں جھکانا، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی پیروی نہیں کرنی، جو اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی کرنی ہے، اور وہ ہستیاں جن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف اشارہ فرمایا، اطاعت کے قابل وہی لوگ تھے۔ تو آپ نے کسی فاسق و فاجر، کسی سلطنت کے حکمران کے دباؤ میں آ کر دین کے خلاف کوئی محاذ نہیں کھولنا۔ تو یہ تمام وہ چیزیں جو ہمیں امام علی مقام کی شہادت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اور جو ایک سب سے بڑی چیز جو کسی بھی مومن کے ایمان کا حصہ ہے کہ کسی بھی مومن اور مسلمان نے اخروی زندگی کے اوپر اعتبار کرنا ہے، اور اس کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین فلسفہ شہادت ہی نہیں ہے بلکہ یہ فلسفہ حیات بھی ہے، کہ حسین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اگر آپ
موت کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہیں دنیا کی نظروں میں، تو پھر آپ کو اپنے دین کو، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں پر مقدم رکھنا ہوگا۔ اور یہی وہ فلسفہ تھا جس کو لے کر آپ مدینہ سے اپنے آبائی شہر کو، اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ کر چلے اور کربلا کے میدان میں جا کر قیام پذیر ہوئے، اور پھر اپنے تمام پیاروں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آپ نے اللہ کے حضور اپنا ہدیہ تبریک پیش کیا، اور اس میں آپ نے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کرنا غیر مناسب نہ سمجھا اور ان کی شہادت کو بھی مقدم جانا، اور آپ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے اس تمام کنبے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔